اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا عنوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت۔ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے جب کوئی بھی کام شروع کرے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے۔ اس میں بہت برکت ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کرنے سے اس میں برکت آتی ہے، رحمت آتی ہے۔ اگر ہم بغیر بسم اللہ پڑھے کوئی کام شروع کر لیں تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، پورا نہیں ہوتا، صحیح سے پورا نہیں ہوتا، حالانکہ اس میں ٹائم نہیں لگتا۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں کتنا ٹائم لگتا ہے، تو کوئی بھی کام شروع کرو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اللہ اس کی وجہ سے نیکیاں بڑھا دیتا ہے، گناہوں کو کم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ کوئی کام شروع کرے اس میں میں برکت ڈال دوں۔ جب وہ بسم اللہ سے شروع کرے گا تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی، اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان کا شیطان اور ایک کافر کا شیطان دونوں اکٹھے ہوئے۔ تو جو کافر کا شیطان تھا وہ مسلمان شیطان سے پوچھنے لگا کہ یار تجھے کیا بات ہے، تم کیوں اتنے دبلے پتلے ہو؟ میں تو خاصا موٹا تازہ ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے خوراک نہیں ملتی، میں ایک مسلمان کے ساتھ رہتا ہوں اور وہ جب کوئی کام کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو مجھے اس میں سے حصہ نہیں ملتا۔ اگر وہ کھانا کھانے لگتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو اس میں سے حصہ نہیں ملتا۔ اگر وہ دودھ پیتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، پھر مجھے اس میں سے حصہ نہیں ملتا۔ وہ پانی پیتا ہے تو اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو مجھے اس میں سے حصہ نہیں ملتا۔ غرض یہ کہ وہ کچھ بھی کھاتا ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے میں اس طرح کا ہوں۔ اس نے پوچھا تو کیوں اتنا موٹا ہے؟ اس نے کہا میرے تو مزے ہی مزے ہیں، میں ایک کافر کے ساتھ ہوں، مجھے اس کو بسم اللہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، تو میں اس کے ساتھ برابر کا کھاتا ہوں، تو اس لیے میں اس طرح موٹا تازہ ہوں۔ تو یہ تو ایک سمجھانے کے لیے ہے نا کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے سے پہلے نہیں پڑھتے تو اس میں شیطان شامل ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ہم کوئی کام کرتے ہیں، جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے تو اس میں برکت اور رحمت دونوں نہیں ہوں گی۔ اگر پڑھیں گے تو اس میں برکت اور رحمت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت فضائل ہیں، چاہوں تو جتنا مرضی بول لوں اس پہ، مگر نہیں، لوگوں کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اتنی لمبی بات سنیں۔ پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ آپ بھی کوشش کریں، کپڑے پریس کر رہے ہیں تو اس کو بسم اللہ سے شروع کر لیں۔ اگر آپ بچوں کو کپڑے پہنا رہے ہیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر لیں۔ آپ آٹا گوندھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر لیں۔ آپ سالن بنا رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر لیں، تاکہ شیطان شامل نہیں ہو آپ کے کسی کام میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا سا ٹائم چاہیے آپ کو۔ تو آپ ایک عادت بنا لیں، جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو واقعی آپ کی عادت بن جائے گی۔ آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاتی ہوں، میں باتیں وہ کرتی ہوں جو میرے اپنے ساتھ بیتی ہیں یا میں نے اس پہ عمل کیا ہے، اس لیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر میرا بھلا ہوا ہے، اللہ کسی اور کا بھی بھلا کرتے۔ میں کہتی ہوں جیسے میں عشق کرتی ہوں، اللہ سب ایسے اللہ سے عشق کرے، اللہ کے نبی سے ایسے ہی عشق کرے، اور کرنا بھی چاہیے۔ ہم تھوڑا سا دور ہو گئے ہیں، ہمیں زندگی نے اتنا مجبور کر دیا ہے، ہر بندہ گھر کے دو لوگ ہیں، میاں بیوی ہیں، تو دونوں کو کمانا پڑتا ہے، نہیں کماتے تو پوری نہیں پڑتی۔ تو اس لیے آپ کو جتنا ٹائم ملے آپ ایسا کریں کہ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دوسری تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھ لیا کریں، اور پڑھ کے
چاروں طرف پھونک مار دیں، اپنے بچوں پہ مار دیں، اپنے پہ مار لیں، اپنے شوہر پہ، اس لیے آپ سارے اللہ کے حفظ و امان میں آ جاؤ گے، آپ شیطان سے بچے رہو گے، آپ حادثات سے بچے رہو گے۔ یہ ایک روٹین بنا لیں کہ ہر فرض نماز کے بعد تو نہیں اتنا ٹائم بندے کے پاس ہوتا، ایک فجر کے ٹائم ایک ایک تسبیح کر لے، ایک ایک رات کو سونے سے پہلے کر لے، تو اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ کوشش کر کے دیکھیں، پھر اللہ کی برستی رحمتیں دیکھیں کس طرح آپ لوگوں پہ برستی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا ہم لوگ نماز سے دور کیوں ہیں، قرآن پاک سے دور کیوں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک بھی، عام لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو وہ سادہ پڑھتے ہیں، اس میں یہ عربی ہے، اس کے لفظ کا مفہوم بدل جاتا ہے، زیر زبر سے بہت فرق پڑتا ہے، لیکن ہم ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن کوشش کریں کہ آپ کسی سے دوبارہ پڑھ لیں۔ آج کل تو اتنے قاری ہیں، موبائل پہ آپ پڑھ سکتے ہو، اگر محلے میں کوئی ہے، عورت ہے تو عورتوں سے پڑھ سکتی ہے، مرد ہے تو مردوں سے پڑھ سکتا ہے۔ اور ایک کوشش اور کریں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف لائیں، دین کی طرف لائیں۔ میرے گھر میں ہے، میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ میرے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ نعتیں سنیں گے، اس طرح کی اور چیزیں سنیں گے، قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے، چھوٹی چھوٹی آیات یاد کریں گے۔ وہ نہیں دیکھتے ڈرامے، نہیں دیکھتے گانے، تو یہ تو شروع سے ماں باپ جو روٹین بنا دیتے ہیں بچے ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی اسلام کے قریب لانے کی کوشش کریں۔ جب ہم بچوں کو کہتے ہیں نا، جب بڑے ہو جاتے ہیں کہ بچے اٹھو نماز پڑھ لو، تو وہ کہتے ہیں آپ نے اپنے لیے پڑھی ہے، میرے لیے تو نہیں، میں پڑھ لوں گا۔ تو اس وقت پہ جانے سے پہلے، اس سے پہلے بچوں کو پتہ ہو کہ ہم نے سجدہ دینا ہے۔ جو بچہ بچپن میں عادی ہو جاتا ہے نا، وہ چھوڑتا نہیں ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ تو جب ہم خود نہیں پڑھتے، اکثر لوگ ہم جیسے خود نہیں پڑھتے، اگر ہم خود نہیں پڑھیں گے تو بچے کیسے پڑھیں گے؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اس لائن پہ لاؤ، نماز پڑھو، قرآن زیادہ نہیں تو ایک آدھ آیت پڑھ لو، ایک دو آیت پڑھ لو، قرآن کی ایک سورت پڑھ لو، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لو، فجر سورت پڑھ لو، رات کو سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھ لو۔ اتنا ٹائم تھوڑا کر لو، زیادہ نہیں کر سکتے، تھوڑا کر لو، مگر کرو ضرور۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے، مر جانا ہے، زندگی وہی ہے جو وہاں جا کے شروع ہوگی، یہاں کوئی زندگی نہیں ہے، یہ ایک امتحان کا ہے۔ یہاں تو ہم کچھ دن کے لیے ہیں، ایک اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں، کسی کی گاڑی آ گئی وہ نکل گیا، کسی کی بعد میں آ گئی پھر وہ نکل گیا، جانا تو سب کو ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہاں ہم دل لگا کے بیٹھے ہیں، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتی ہوں، اگر میرے کہنے سے ایک بندہ بھی صحیح رستے پہ آ جاتا ہے نا تو شاید میرا بولنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کے گھروں میں برکتیں عطا کرے، رحمتیں عطا کرے، اللہ سب کے بچوں کو نیک اور لائق بنائے، اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں انہیں اللہ نیک اور صالح اولاد عطا کرے، جن کے پاس پیسہ نہیں اللہ ان کے پیسے میں برکت ڈال دے۔ اس کے بارے میں بھی میں بتاؤں گی کہ اگر پیسے میں برکت کیسے ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر کسی دن پروگرام کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن میرا جانے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک اور شیئر کریں، یہ میرے لیے آپ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔